اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم نے آیت نمبر 117 تک کیا تھا، 170، اور بڑی امپورٹنٹ آیت تھی 169 170۔ اس کو آپ ملا کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پورا سمجھایا کہ شیطان کیسے وار کرتا ہے سیدھے راستے سے، کہ وہ جو انزل اللہ ہے، جو ہماری کتاب ہے، اس سے ہٹا کر جھوٹی باتوں، جو لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں جھوٹی باتوں کی، جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، آپ کو اس کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے۔ اور کیسے لگا کے رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ نبیوں کے نام لگا دیتے ہیں، اور جب نبیوں کے نام لگ جاتے ہیں نا تو انسان ظاہر ہے اپنے نبیوں کے بارے میں بڑا سافٹ ہوتا ہے، اس کو ایسے ہوتا ہے اس کے ساتھ نبی کا نام لگا ہوا ہے، میں کیسے بات نہیں مانوں۔ لیکن جیسے پہلے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نام لگا دیا کہ وہ تو جادو کرتے تھے، اللہ نے کہا سلیمان نے تو کبھی ایک کام کیا ہی نہیں، یہ تو کفر ہے، اور سلیمان نے کبھی یہ نہیں کیا۔ پھر آپ نے پیچھے پڑھا کہ یعقوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ انہوں نے چند باتیں کہیں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا کہ آپ اس وقت تھے جب وہ وصیت کر رہے تھے، وہ تو خود ایک اللہ کو مانتے تھے، تو کیسے وہ لوگوں کو کہیں گے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو مانو۔ پھر حضرت عیسیٰ جو قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تو، آپ جانتے ہیں میں تو ان میں تھا، جب آپ نے دیکھا میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ، انہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنایا، میں نے ان کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کے ناموں سے جھوٹ بولا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی نبی کا نام آتا ہے نا ہم بڑے ڈرتے ہیں کہ کیسے ہم نبی کی بات نہ مانیں، کیونکہ نبی کی بات ہم سب کو ماننی ہوتی ہے۔ نبی ہمارے لیے بہت ہی اللہ کے بعد سب سے عظیم کوئی شخصیت ہے تو نبی ہیں سارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے ہماری امت کے نبی ہیں، تو obviously ہم کو ان کے لیے بہت زیادہ فیلنگز ہیں ہمارے دلوں میں۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، اور ہم کو یہ جو بھی لکھی گئی کتابیں ہیں ہم کو ان سے چھٹکارا دلا رہے ہیں کہ نبی کی بھی جو باتیں نا وہ اس قرآن کے اندر ہی ہے۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ قل 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 کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، نبی سے جو کہلوایا، نبی جو کہنے آئے تھے وہ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہی ہمارے لیے واحد کتاب ہے جس کے اوپر آج اتنے منافق دور میں ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی اتنی منافقت ہو رہی تھی کہ اس وقت بھی انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد جو ہے وہ سچائی پر نہیں بنی ہے، لا الہ الا اللہ پر نہیں بنی ہے، یہ منافقون ہیں، اپنے مقصد کے لیے مسجد بنائی ہے۔ اس زمانے میں اتنی منافقت کی جا رہی تھی، تو آپ سوچو آج کے دور میں ہم قرآن کے علاوہ کس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کسی اور کے ذریعے نہیں۔ ہم کو خود اس قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، اور اس کی اسٹڈی کرنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے، اور یہ ضرور ہماری سمجھ آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ بہت آسان ہے، اس میں واضح ہے، بینات ہیں جو سب کی سمجھ میں آئیں گی۔ تو پھر ہم کیسے اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کو بات کو مان سکتے ہیں؟ اور یہ شیطان بھی ہے، شیطان نے اللہ سے فرمایا تھا میں ان کو سیدھی راہ سے بھٹکاؤں گا۔ دیکھیں سیدھی راہ، جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے نا وہ یہ قرآن کی راہ ہے، وہ قرآن آپ کو ہدایت دیتا ہے، شیطان اس سے ہی بھٹکاتا ہے، اور دوسری کتابوں میں اتنا الجھا دیا ہے لوگوں کو کہ ان کو کتاب پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ ادھر سے فتوے لے لیتے ہیں، کوئی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، وہ ایمان بنانے کے لیے پہلے دوسری کتابیں دے دیتے ہیں، بیشتی زیور اور پتہ نہیں اور کون کون سی کتابیں ہیں۔ بھئی ایمان تو آپ کا قرآن سے ہی بنتا ہے نا، آپ دوسری کتابوں سے کیوں بنا رہے ہو؟ اللہ کی لکھے ہوئے الفاظ سے کسی انسان کے لکھے ہوئے الفاظ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو کہتے تھے نہیں نہیں یہ سب قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، پڑھا ہی نہیں سکتے، پہلے تو دوسری کتابیں پڑھیں۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا یا ایھا الناس، بار بار بلایا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے عقل سے کام لو، اللہ نے تو فرمایا ہے اس میں بینات ہیں، تو آپ کیوں روک رہے ہو؟ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کی دکان ختم ہو جائے گی؟ تو آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ ان کو جب کہا گیا کہ انزل اللہ پر ایمان لا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو جو ہمارے باپ داداؤں کو جس دین پر پایا ہے ہم تو اسی کو ایمان لائیں گے۔ اللہ نے پھر فرمایا جواب میں کہ کیا تمہارے باپ دادا اگر عقل نہیں رکھتے ہوں کچھ بھی، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی تم ان کی باتیں مانو گے؟
یعنی تم اندھے بن کر ان کے پیچھے چلو گے، اپنی عقل استعمال نہیں کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ ایسا جاہل کون ہوتا ہے۔ اور ہم نے کل آپ کو اس آیت کو ریلیٹ کیا اور سورہ ملک کی آیت سے، وہاں بھی آپ نے دیکھا۔ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی ینعق، جیسے مثال وہ جن کو بلاتے ہو آپ، بما اس سے جو لا یسمعو نہیں وہ سنتے، یعنی ان کو بلاتے ہوں جانور لوگ، ینعقو جو عقل نہیں رکھتے ہوں جانور ہوں، بما اس سے جو لا یسمعو جو وہ نہیں وہ سنتے، الا دعاء مگر سنتے ہیں اس کی پکار، وہ ندا اور اس کا بلانا، یعنی ان کو صرف پکار اور بلانا آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے عقل میں بات نہیں بیٹھ رہی ہوتی۔ ان کافر لوگوں کو بلانا اسی طرح ہے، یعنی ان کو جب بھی آپ کوئی دین کی بات بتاؤ گے تو آپ کی پکار سنیں گے کہ کوئی بول رہا ہے، لیکن ان کے دماغوں میں ان کی عقل میں وہ بات اترے گی نہیں، کیونکہ انہوں نے شروع سے ہی اپنا ذہن بنا لیا ہوتا ہے کہ ماننا ہی نہیں ہے۔ جب انسان ایسا ہو جاتا ہے نا، اس کے بارے میں آتا ہے یہ جو آگے آ رہا ہے کہ سم بکم عمیون، بہرے گونگے اور اندھے، یعنی ان کو یہ کوئی واقعی کے بہرے گونگے اور اندھے نہیں ہوتے، ان کو یہ سن بھی سکتے ہیں، یہ بول بھی سکتے ہیں، ان کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے دماغ میں جو انہوں نے بات بٹھا لی ہے نا کہ ہم کو اس کی بات ہی نہیں ماننی، اور ہم تو جو ہمارا پرانا دین تھا نا ہم اس پر ہی چلیں گے، چاہے لاکھ آپ اس کو سمجھا لو، آپ اس کو لاکھ قرآن کی آیت دکھا دو، لیکن وہ کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ بتا رہے، میں اور آپ نہیں بتا رہے، یعنی یہ کہیں گے کہ یہ بس یہ جو بول رہا ہے نا یہ بس بول رہا ہے، ان کے عقل میں ہی وہ بات نہیں اترے گی، کیونکہ انہوں نے عقل کو اتنا بند کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہم تو اندھے بہروں کی طرح ہمارے پرانے دین پر چلیں گے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ آپ ان کو قرآن کی آیت بتا دو گے نا وہ کہیں گے کہ نہیں، وہ میرا عالم تو یہ بول رہا ہے، میری ٹیچر تو یہ بول رہا ہے، ہم کہیں گے بھائی قرآن کی آیت دیکھو، تو بولا ایسے تھوڑی ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ تو ان کے پاس علم ہے، یہ تو ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس فلانا ہے، یہ خود اپنی عقل لگائے گا ہی نہیں، اور ایک اس کے سامنے وہ بندہ ہوگا جس کو آپ دیکھو گے کہ وہ خود کہے گا کہ ہاں یار یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ کیسے اس کو فوراً وہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ہاں یار یہ آیت تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، وہ فوراً مان لے گا اس بات کو، کیونکہ وہ اپنی عقل استعمال کرے گا، کیونکہ اس نے کوئی ضد نہیں لگائی ہے، اس نے نہیں کہا ہے کہ مجھے انہی آیتوں پر انہی باتوں پر چلنا ہے جو میں نے آباء و اجداد کہتے ہیں، اس کو حق کی تلاش ہوگی، اور جب اس کو حق ملے گا نا وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ یہ دو آدمیوں میں یہ فرق ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ دو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک اپنی عقل پر کام کرتا ہے اور دوسرا بغض لے کے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں یہ آیت فرماتے ہیں، آیت نمبر 22 میں کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا وہ جو شخص ہے وہ جو چلتا ہے اپنے چہرے کو زمین کی طرف دھساتے ہوئے جو چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو وہ چلتا ہے سیدھا طرف سیدھے راستے کے، یعنی جس نے اپنے منہ کو نیچے دبایا ہو، بس نیچے منہ کر کے چلتا ہو ادھر اندھے بہروں کی طرح، یا وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا جو چلتا ہو سیدھا سیدھے راستے پر، یعنی خود اپنی عقل کو استعمال کر کے۔ یہ اللہ آپ کو خود آیتیں بتاتے ہیں تاکہ آپ اس پر غور و فکر کرو، اندھے بن کر نہ اس پر بس ایک کسی نے بتا دیا تو اس کو ویسے ہی سمجھ لو، آپ خود غور و فکر کرو، خود سوچو۔ تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کو پکارنا ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی جانور کو پکار رہے ہو کہ جب وہ سنتا ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا کوئی بولتا ہے، لیکن اس کی عقل میں بات نہیں آتی، بہرے گونگے اندھے، فہم لا یعقلون، بس وہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ دیکھیں پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ عقل ہی نہیں رکھتے،
باپ داداؤں کے دین کو جو کاپی کر رہا تھا، ادھر بھی اللہ نے فرمایا کہ کاش کیا وہ بھی عقل نہیں رکھتے ہوں گے تو تم بھی عقل سے کام نہیں لوگے. یعنی بار بار اللہ بلا رہے ہیں آپ کو عقل کی طرف کہ یہ عقل نہیں استعمال کر رہے، بس بہرے گونگے اور اندھے بنے ہوئے ہیں. یہ معاشرہ، یہ ہمارے بڑے لوگ، یہ عالم، یہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا بنانا چاہتے ہیں. جبھی تو یہ لائن یوز کرتے ہیں کہ دین میں عقل کی نہیں نقل کی ضرورت ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ جو نقل کرتا ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو عقل سے کام لیتا ہے نا، جو غور و فکر کرتا ہے، جو اپنا ٹائم لگاتا ہے، وہ اللہ کو پسند ہے. اب آپ کس کیٹیگری میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں، اے ایمان والوں، کلو، کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو. اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آپ دیکھو بار بار اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بہت محتاط رہو، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، جو رزق دیا ہم نے تم کو. طیب کی بھی ہم آپ کو ڈیفینیشن اوپر بتا چکے ہیں کہ طیب مینز پاک. پاک مینز کہ اس میں کوئی حلال حرام نہیں ہوگا، کسی کا لوٹا ہوا مال نہیں ہوگا، کسی کے مال پر آپ نے کسی سے چوری سے مال نہ لے لیا ہو، دھوکے سے مال نہ لے لیا ہو، سود نہ ہو. یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی کہ ایک تو پاکیزہ جو اللہ نے بتایا کہ حرام چیزیں جو اللہ نے ہم کو بتا دیں سورہ نساء کی، وہ بھی ہم نے ڈسکس کی تھی، وہ تو حرام ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال بھی، رشوت کا، چوری کا، غبن کا، آپ نے کسی کے اوپر قبضہ کر لیا اس کا، جھوٹ کا، یہ سارا، سود کا، یہ سارا دھوکے کا مال ہے. یہ بھی نہ کھاؤ. اور وشکرو لی، جو اللہ تم کو دے رہا ہے نا وہ کھاؤ، اور قدر کرو للہ، اگر ہو تم ایاہو، صرف اسی کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں تم قدر کرو اللہ کی، کھاؤ جو رزق دیا اس نے تم کو، اور قدر کرو اللہ کی. یہاں کے بھی دو سیکشن ہیں آیات کے، ایک کھانے کے اوپر ہے اور دوسرا عمل پر اوپر ہے، دوسرا قدر پر ہے. یعنی قدر کرو اللہ کی اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. یعنی ایک وحدانیت کا بھی درس دیا کہ الٹے سیدھے کسی کی باتوں میں نہ ہو. پہلے کی جو بات ہو رہی تھی کہ آباء و اجداد کے دین پر عقل بغیر کے نہ چلو، کیونکہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم واقعی مجھ سے پیار کرتے ہو نا، واقعی عقل سے کام لیتے ہو نا، واقعی اللہ کو ایک اللہ مانتے ہو نا کہ وہی تم کو کھلا رہا ہے اور وہی تم کو پلا رہا ہے، تو تمہارا بڑا بھی اللہ ہی ہے، تمہارا ایک ہی رب ہے، وہ ہے اللہ. اگر واقعی تم اس کو مانتے ہو نا تو اس نے جو کتاب دی ہے نا اس پر چلو. اس کی قدر کیسے ہوگی اللہ کی؟ اللہ کی قدر کیسے ہوتی ہے؟ میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ اماں پارے میں آیتیں جو دی ہیں اللہ نے، میں اس لیے بتاتی ہوں کہ یہ آپ اپنے اندر اس کو جذب کر لینا آیتوں کو کہ قدر کیا ہوتی ہے. صرف الحمدللہ کہہ دینا اللہ کی قدر نہیں ہے. اللہ کی قدر کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے عطا کی، ہم نے آپ کو کوثر، یہ ہم نے آپ کو دیا ہے نا. اب آپ اس کی قدر کیسے کرو؟ یعنی کثرتیں عطا کی ہیں ہم نے آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی قدر کیسے کرو؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی آپ جھک جاؤ اپنے رب کے لیے اور زیادہ، اور قربانی دو اس اللہ کے لیے. یہ ہوتی ہے، اس طرح قدر ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دیں تو آپ اور زیادہ اس کے کام میں لگ جاؤ، آپ اور اس کی قدر کرو، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اور جم جاؤ. جیسے سورہ نصر میں آتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی مدد اللہ کی اور فتح. آپ نے دیکھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یعنی لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں شامل ہوتے گئے. اب آپ کیا کرو؟ اس کی قدر کیسے کرو کہ اللہ نے آپ کے ساتھ اتنے لوگوں کو ملا دیا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، آپ اللہ کی حمد کرو، آپ اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ ربی کا. وَاسْتَغْفِرْ، اور آپ اس کی بخشش مانگو. ابھی جب اتنا کام کر لیا، لوگ بھی شامل ہو گئے، ابھی بھی کام ہی کرنا ہے اللہ کا، یعنی کام میں لگے رہو. یہ ہوتی ہے قدر کہ اللہ جی آپ نے مجھے اتنا پیارا کر دیا ہے،
اتنے مشکل دنوں میں بھی آپ مجھے راشن دے رہے ہیں، اتنے مہنگائی کے دنوں میں بھی میں آرام سے رہ رہی ہوں، آپ مجھے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیسا بھی گھر دیا ہے، لیکن آپ نے مجھے گھر دیا ہے، اللہ آپ نے مجھے بہتوں سے بہتر رکھا ہے۔ انشاءاللہ اب میں آپ کے قرآن کو پورا اسٹڈی کروں گی، اللہ تعالیٰ میں آپ کے آگے اور جھک جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے تہجد میں اٹھا دیا، اللہ تعالیٰ مجھ جیسی عورت کو، اللہ میں آپ کے آگے اور سرنڈر ہوں گی، اللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی ایک غلطی بھی نہ کروں، ایک ایسا کام بھی نہ کروں جس کو آپ ناپسند کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے نماز پڑھوا دی، اللہ تعالیٰ آپ مجھے قرآن کی کلاس میں جوائن کروا دیتے ہو، اللہ میں آپ کے لیے یہ بھی کروں گی۔ یعنی یہ ہوتی ہے قدر۔ صرف الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ آپ میرے لیے اتنا کیا ہے، میں بھی اب آپ کی باتوں پر اور استقامت کے ساتھ جم جاؤں گی، اللہ آپ کے لیے کام بھی کروں گی، اللہ پیسہ بھی اب زیادہ نکالوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو آپ نے قرآن سے سمجھایا ہے، جو مجھے حق پتہ چلا ہے، میں اور لوگوں میں بتاؤں گی۔ یہ ہوتی ہے قدر۔ اور قدر کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں، کہ صرف اللہ کی کتاب پر چلو، یہ خاص قدر ہے اللہ کی، کہ اللہ جو مجھے کھلا رہے ہیں، اللہ جو مجھے پلا رہے ہیں، اللہ نے جو مجھے سر سے پاؤں تک نعمتوں میں رکھا ہے، رحمتوں میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ میں اب انشاءاللہ قرآن کے علاوہ، اور یہ جو سب سے بڑی آپ نے مجھ پر رحمت کی ہے کہ کتاب ہم کو آپ نے دے دی ہے، کہ ہم کو آپ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی قدر میں کیا کروں گی کہ میں صرف اس قرآن پر چلوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، جو واحد آپ کی کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو یہی دینے آئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔